أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ اور اگر ہم انسان کو چکھاتے ہیں منا اپنی طرف سے رحمتاً کسی بھی نعمت کا ذائقہ، اگر ہم کسی انسان کو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھا دیں ثم نزعناها منه اور پھر ہم اس سے وہ چیز چھین لیں، اسے نعمت کا رحمت کا مزہ چکھایا ہم نے اور پھر ہم نے اسے لے لیا، تو اس کی کیفیت یہ بن جاتی ہے انه لیئوس کفور، تو وہ بہت ہی نا امید اور بڑا ناشکر بن جاتا ہے۔ حالانکہ یہ حالات اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے بناتے ہیں، پیچھے ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اللہ کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو یہ نعمت دے دینا پھر نعمت کو اللہ تعالیٰ واپس لے لیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ صبر اور شکر، کہ صبر سے کام لیا جائے اور شکر کو نہ چھوڑا جائے، ہر حال میں شکر ادا کیا جائے۔ لیکن ادھر کیا ہے، انسانوں کی اکثریت کی کیفیت یہ ہے کہ وہ انتہائی نا امید ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں اور ناشکری ہوتے ہیں۔ مایوس اس سے ہوتے ہیں کہ دوبارہ شاید یہ ایسا نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں کیسے کیسے یہ حالات بنے تھے پہلے، یہ چیز مجھے ملی تھی، پتہ نہیں دوبارہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ تو مایوسی کا تعلق فیوچر کے ساتھ ہے، مستقبل کے ساتھ ہے۔ انسان آئندہ سے پھر نا امید ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں ان کی نظر اسباب پر نہیں ہوتی کہ دوبارہ ایسی حالات بنیں گے یا نہیں بنیں گے، ان کی نظر ہوتی ہے مسبب الاسباب پر، اس ذات پہ جس نے اسباب پیدا کیے ہیں۔ اگر اس نے اب پیدا کیے ہیں تو وہ دوبارہ اس سے بہتر بھی پیدا کر سکتا ہے اور اس بات پہ وہ قادر ہے۔ اور کفور ناشکری کا تعلق ماضی کی نعمتوں کے ساتھ ہے۔ انسان کا یہ عمل پیچھے یہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے جو ہم نے اس کو نعمتیں دی تھی اس پہ اس نے شکر ادا نہیں کیا تھا، تو انسان کا رہتا ہے ناشکرا بھی بن جاتا ہے اور مایوس بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسری کیفیت وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ اگر ہم اسے چکھا دیں نعماء اپنی نعمتیں، کب؟ بعد ضراء اس سختی کے بعد، مَسَّتْهُ جس نے انسان کو آن لیا تھا، انسان کو چھوا تھا، کہ ہم تنگی کے بعد آسانی کر دیں، بیماری کے بعد صحت عطا کر دیں، فقر اور کلاشی کے بعد ہم اسے تونگر کر دیں، مالدار کر دیں۔ تو اگر ہم انسان کو ایک نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد جس نے اس کو چھوا تھا نا،
وہ کہتا ہے لقد لیقولن، تو ضرور کہتا ہے کہ ذہب السیئات عنی، بس برائیاں جاتی رہیں، تنگ دستیاں جاتی رہیں، ماڑے حالات ختم ہو گئے، بس دوبارہ نہیں آ سکتے، مجھے بہت تیروا ہو چکا ہے، حالات پہ میں قابو پا چکا ہوں، میں اس بمر سے نکل چکا ہوں۔ کہتے ہیں ذہب السیئات عنی، بس سب تنگیاں، سب برائیاں، سب جو نا سختیاں جاتی رہی مجھ سے۔ اب کیا ہونا چاہیے کہ انسان کو بیماری کے بعد صحت مل گئی، اب کیا ہونا چاہیے تھا؟ شکر ہونا چاہیے۔ انسان کو فقیری کے بعد اللہ نے خوشحالی عطا کر دی، تو انسان کو ماضی کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں ماضی میں کیا تھا، اللہ نے مجھے کیا بنا دیا۔ لیکن ادھر کیا ہے، انہو لفرح فخور، کہ یقیناً وہ بڑا ہی فرح متکبر، فخر جناب وہ اترانے والا، فخور اور فخر کرنے والا، دیکھو میرے پاس کیا ہے، فلاں فلاں سب کچھ۔ تو یہ ایک انسان کی عمومی فطرت ہے، انسان تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو مایوس، اور اگر اس تکلیف کے بعد انسان کو خوشحالی پہنچ جائے اور اچھے حالات ہو جائیں تو انسان جو نا وہ اترانے لگ جاتا ہے اور فخر کرنے لگ جاتا ہے۔ بیلنس میں زندگی کون گزارتا ہے؟ حالات و واقعات کو جو نظر انداز نہیں کرتے، فرمایا الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں، جو صبر کا تعلق دونوں چیزوں کے ساتھ ہے، خوشحالی کے ساتھ بھی ہے، بدحالی کے ساتھ بھی ہے۔ بدحالی میں تو صبر کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خوشحالی میں صبر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس خوشحالی کے جو برے اثرات ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو بچا جائے اور اس سے بچتا رہے۔ یعنی جناب وہ مال آ گیا ہے تو تکبر نہ کرے، صحت آ گئی ہے تو یہ نہ سمجھے کہ سب کچھ میں ہی میں ہوں۔ تو الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، فرمایا اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، بس ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا بدلہ ہے، کہ جو ان حالات پہ صبر کرتے ہیں اور انبیلنس نہیں ہوتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہے، اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اگر اسے نعمت پہنچتی تو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے۔ صبر سے زندگی شروع ہوتی ہے اور شکر پہ ختم ہوتی ہے، اور اسی شکر کو یہاں پہ عامل الصالحات سے تعبیر کیا گیا ہے کہ صبر بھی کرتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔